الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، اسلام ایک فطری دین ہے کہ سب سے پہلے انسان کا اندرون بدلے۔ اس کے اندر اسلام کی حقانیت اور اسلام زندگی گزارنے کا جو واحد طریقہ ہے، اس کا جو سب سے اہم پہلو ہے کہ انسان کا اندرون بدلے، اس کی جانب اسلام خصوصی توجہ دیتا ہے۔ اسلام نے کوشش اس بات کی ہے کہ اس کے ماننے والے اندر سے تبدیل ہوں، مسلمانوں کی جو روح ہے وہ بدلے، اس کے اندر بالادگی آئے اور وہ اس طرح سے پاک ہو، صاف ہو کہ وہ ایک طرف تو اپنے رب سے قریب ہو سکے اور زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ اللہ رب العزت کا استحضار اس کے اندر ہو، تاکہ جہاں کہیں بھی وہ رہے اسی جذبے کے تحت کام کرے اور اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرتا ہوا آخرت کی منزل تک پہنچ جائے۔ سب سے بنیادی چیز جو اسلام کے روحانی نظام میں ہے وہ اللہ رب العزت پر ایمان ہے۔ یہ تصور اسلام دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی غیر معمولی ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے وہ، پوری کائنات کا شہنشاہ ہے وہ، پوری کائنات کا خالق ہے وہ، پوری کائنات کا مالک ہے وہ، پوری کائنات کو چلانے والا ہے وہ، پوری کائنات کی پرورش کرنے والا ہے وہ، ذرے سے آفتاب تک اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے، اور وہی حاکم بھی ہے۔ پوری کائنات میں اسی کا حکم چل رہا ہے، سورج اس کے حکم سے نکلتا ہے، چاند اس کے حکم سے گردش کرتا ہے، آسمان اس کے حکم سے سایہ فگن ہے، زمین اس کے حکم سے بستر اور فرش بنی ہوئی ہے، پودے اس کے حکم سے اگتے ہیں، کلیاں اس کے حکم سے چٹکتی ہیں، پوری کائنات میں اس کا حکم چلتا ہے۔ انسان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسے بھی چونکہ اپنے رب کی مرضی کو اپنی پوری زندگی میں نافذ کرنا ہے، لہذا اسے اندر سے بہت پختہ ہونا ہوگا، اور اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے رب پر اس کا ایمان غیر معمولی ہو۔ عظیم الشان ہے ہمارا خالق۔ قرآن کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی تو کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، اور کہا کہ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ هو الواحد القہار، وہ یکا و تنہا بھی ہے اور زبردست اور غالب بھی ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ جو بندوں کو وہ چھوٹ دیے ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تحمل کا، اس کے رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بندوں کو فوراً نہ پکڑ لے، ان کو چھوٹ دے۔ للہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے اعلیٰ قسم کی مثالیں ہیں۔ لم یلد ولم یولد، یہ اس رب دو جہاں کی چند صفات ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، جو یہ بتاتی ہیں کہ کتنا عظیم الشان ہے ہمارا رب۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ قرآن مجید میں غیر معمولی صفات اللہ رب العزت کی آئی۔ وہ خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ وہ مالک ہے، پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے اور اسی کی ملکیت میں ہے، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ باری ہے، وہ رب ہے، پرورش وہ کرنے والا ہے، روزی دینے والا وہ ہے، رازق ہے۔ دنیا کی کسی ہستی میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھانا کھلا دے، یہ اسی کا حق ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر جتنی بھی زیرو ہیں، ریگنے والی مخلوقات ہیں، سب کی روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت حاکم ہے۔ حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں حکم اس کا چل رہا ہے، انسانوں تم اپنے درمیان اس کا حکم چلاؤ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ دوسرا حکم چلا رہے ہو تو اس کا مطلب تمہیں اپنے رب پر ایمان مضبوط تمہارا نہیں ہے، تمہارا اندرون پختہ نہیں ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جاہلیت کا فیصلہ کیا چاہتے ہیں، ایمان تو لے آئے، زمین و آسمان میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں سب مطیع فرمان ہو گئیں، انسان تو بھی مطیع فرمان ہو۔ دوسری چیز جو روحانی نظام میں ہم کو ملتی ہے
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا اور اس کا سامان کیا۔ وہ آ کر کے یہ بتاتے رہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کیا ہے، تمہیں زمین پر کیسے چلنا ہے۔ سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے آ کر کے لوگوں کو ظلمت، اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، اس سے نکال کر کے نور کی طرف، اللہ رب العزت کی شاہراہ کی طرف، جنت کی طرف جانے والی، اس کی طرف بندوں کو نکالا، ظلمات سے نور کی طرف لائے، اور یہ کہا کہ تمہاری ساری چیزیں امانت ہیں، تمہیں اپنے رب کے سامنے ایک دن حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہو رہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کچھ کہتے، یہ تو اللہ رب العزت کی وحی ہے جو کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بات پیش کر رہے ہیں وہ حرف بحرف صحیح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے رہے ہیں اسے ہمیں لینا ہے، جس سے آپ روک رہے ہیں اسے ہمیں رکنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس جذبے کے تحت آپ پر ایمان دل کی رگوں کی گہرائیوں کے ساتھ یہ اندرون کو بدلتا ہے، پھر ایسا ویسا ایمان نہیں۔ جب ایمان بندہ یہ لے آئے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ہے اور آپ کے ذریعے جو چیز مل رہی ہے اس کو قبول کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو جاتی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان جتنی زیادہ پختہ ہوگا، بندے کی زندگی میں اتنی زیادہ تبدیلی آئے گی۔ تیسری چیز جو اسلام اپنے روحانی نظام میں پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان بندے کا غیر معمولی ہونا چاہیے۔ جیسے سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ بکھری ہوئی ہے، ایسے ہی ایک دن قیامت برپا ہوگی، ہم تمام اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، وہاں ہم تمام کو اپنے کیے کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس شخص کے اعمال کا پڑا جھک جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، خوشکن زندگی میں ہوگا، جس کے اعمال کا پڑا ہلکا پڑ جائے گا، جس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، اس کا ٹھکانہ کھڈ ہے، اور تمہیں کس چیز نے بتایا کیا ہے؟ یہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ جو آخرت کا تصور ہے غیر معمولی، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہم نہیں تھے، زندگی اس نے ہم کو دی، ایک دن ہم کو موت دے گا وہ، اور ایک دن پھر دوبارہ ہم کو اٹھائے گا، اور وہاں ہمیں اپنے سارے کیے کا اس کے سامنے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ جذبہ کتنا ہمارے دلوں میں ہے، کتنا ہمارے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہے، جتنا زیادہ آدمی کو اس پر یقین ہوگا، جتنا زیادہ اس کا ایمان اس پر مضبوط ہوگا، اس کی زندگی اسی اعتبار سے نکھری ہوئی ہوگی، زندگی میں اس کے اثرات ہوں گے، اچھی صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تین چیزیں، اللہ پر ایمان، اس کی مضبوطی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس کی مضبوطی، آخرت پر ایمان، اس کی مضبوطی، یہ تینوں انسان کے اندرون کو بدل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کہتے تو ہم بھی ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے، یقین تو ہم بھی کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رسول ہیں، ہم تمام کو یہ بات برحق لگتی ہے کہ ہمیں ایک دن اٹھنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ لیکن کیا دل کی رگوں کی گہرائیوں میں بھی یہ چیز بسی ہوئی ہے؟ کیا ہم کو یہ چیز بیتاب کر دیتی ہے صبح و شام؟ کیا ہمارا یہ ایمان اور اللہ رب العزت کا استحضار کہ وہ ہمیشہ ہم کو دیکھ رہا ہے، کیا ہماری روح کو بالدگی بخشتی ہے؟ جب کبھی اللہ اس کے رسول کے مرضی اور اس کے احکامات کے خلاف ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کیا ہماری روح مضطرب ہوتی ہے؟ اسلام نے یہ جو نظام بنایا ہے، یہ نظام اس انداز کا بنایا ہے کہ اس کے مطابق بندے مومن کے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو سکے، وہ معیار پیدا ہو سکے جو اسلام چاہتا ہے، تاکہ پوری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر کے اس زمین پر رہ سکے۔ چوتھی چیز جو اسلام چاہتا ہے وہ یہ ہے، اسلام کا روحانی نظام، کہ اللہ رب العزت کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ساری محبتوں سے اوپر رہے، اور دنیا کی ساری محبتیں اس محبت کے تابع ہو جائیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھ لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھ لے، پھر اسے دنیا کی ساری چیزیں
اس کے راستے میں روڑا نہیں بن سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سیکھ لے، اللہ کی خشیت جسے آ جائے، اللہ کا خوف جسے آ جائے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس کا راستہ نہیں روک سکتی، اور دنیا کی کوئی بھی محبت اور دنیا کا کوئی بھی خوف اس کے راستے میں آڑے نہیں آ سکتا۔ جس کا رب ہو جائے پھر دنیا اس کا بال بیکار نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت سے محبت کون لوگ کرتے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ دنیا میں جو معبودان کو پوجتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ مومنوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ سب زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ بندہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اللہ رب العزت سے محبت کا حق ادا ہوگا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آپ کا قول نقل کیا قرآن مجید نے، اللہ رب العزت تم کو محبوب بنا لے گا۔ اصلاً اللہ رب العزت کی جو محبت ہے وہ پوری کائنات کے مقابلے میں سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ خود اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ، اپنے اثاثے سے زیادہ، اپنے کیریئر سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کے اولاد، سارے جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کے اپنے خود بچے، یہاں تک کہ سارے جہان سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے؟ وہ ہستی جس نے ہم تمام کو سیدھا راستہ دکھایا، وہ ہستی جس نے ہمارے لیے پتھر کھائے، وہ ہستی جس نے اپنی پوری زندگی لگا دی کہ ہم اللہ رب العزت کے راستے پر چل کر کے اس کی جنت حاصل کر سکیں۔ ہمارا محسن اعظم، اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا محسن۔ ایسے شخص کے بارے میں دل میں محبت کا پیدا ہونا فطری ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو گہرائی سے غور کرے، سوچے اور یہ دعا کرے کہ بار الہ یہ دین جو ہم کو ملا ہوا ہے نعمت کی شکل میں، شعوری طور پر ہم کو حاصل ہو جائے۔ یہ محبت انسان کو اندر سے بدل دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، چلے جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ آدمی نہیں، جانور، چیونٹی، کیڑے مکوڑے بھی اپنی جان بچاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا دعویٰ فرمایا اپنے حساب سے، کہا کہ اللہ کے رسول دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں آپ میرے نزدیک سوائے میری جان کے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور آپ نے کہا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر گھبرائے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا عمر تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بنا لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی لمبا وقت نہیں مانگا، ایک لمحے کے لیے غور کیا، اس کے بعد کہا اللہ کے رسول اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور جملہ ارشاد فرمایا الآن یا عمر، عمر تمہارا ایمان اب جا کر کے مکمل ہوا ہے۔ حضرت عمر کا ایمان کس انداز کا تھا؟ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک آدمی کے دل میں ساری جہان سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کا جو بیرون ہے، روح کے بعد جو اس کا جسم ہے اور جسم سے جو چیزیں سرزد ہوتی ہیں، اعمال کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ بدر کا واقعہ ہے، صفیں لگ رہی ہیں، اسلام اور کفر کی لڑائی چھڑی ہوئی ہے، سامنے 1000 کی فوج ہے، ادھر 313 ہیں، ادھر ساری چیزیں ہیں، ادھر جو کچھ بھی میسر ہے، ٹوٹی پھوٹی تلواریں، گھوڑے 2 اور اونٹ، لوگ ہیں پیدل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں۔ آپ کہتے تھے استو، ایک نیزہ تھا جس سے آپ صفیں درست کر رہے تھے۔ ایک صحابی بار بار صف سے باہر نکل جاتے تھے، ان کا نام تھا سواد بن غزیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اشارہ کرتے تھے کہ سواد صف سیدھی کرو، لائن میں رہو،
قطار میں رہو، بار بار وہ باہر نکل جاتے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، آپ نے اس سے تھوڑی سی ٹھوکر لگا دی حضرت سواد کو۔ حضرت سواد نے کہا اللہ کے رسول اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دیا، مجھے تکلیف ہو گئی آپ سے۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں بدلہ چاہتا ہوں۔ کہاں کفر و اسلام کی سب سے پہلی لڑائی بدر چھڑی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر رہے ہیں، حضرت سواد کہتے ہیں کہ مجھے بدلہ چاہیے۔ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر۔ آپ نے کہا یہ ڈنڈا، یہ چھڑی تمہارے ہاتھ میں، سواد بدلہ لے لو۔ حضرت سواد نے وہ چھڑی اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا اللہ کے رسول آپ نے جب میرے پیٹ پر ٹھوکر ماری تھی اس لکڑی سے تو میرے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لباس نہیں، میرے اوپر کوئی چادر نہیں، میرے اوپر کرتا نہیں، میرا جسم ننگا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی چادر ہٹا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹا دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جسم مبارک نظر آنے لگا۔ حضرت سواد دوڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، آپ کی پیٹھ شریف چومنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت سواد یہ تم کیا کرنے لگے؟ تمہیں تو بدلہ لینا تھا۔ حضرت سواد نے کہا اللہ کے رسول آج یوم الفرقان ہے، آر پار کی لڑائی ہے، آپ نے کہا ہے کہ اس وقت جو کام آ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میری دلی تمنا ہے کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، اللہ کی جنت مجھے حاصل ہو جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے رب سے ملوں تو اس دنیا میں سب سے آخری بار میرا جسم جس ہستی سے مس کیا ہوا ہو وہ آپ کی ذات گرامی ہو۔ یہ وہ محبت تھی جو دل کی رگوں کی گہرائیوں سے نکلنے والی محبت تھی، اور یہ وہ چیز تھی جس نے روح کو بالدگی عطا کی تھی، اور یہ چیز تھی جس نے ان کے اندرون کو اس انداز سے بدلا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کوئی چیز وہ پسند نہیں فرماتے تھے، تڑپ جاتے تھے وہ۔ اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف کچھ کرنے کی بات چھوڑیے، اس کا خیال ان کے ذہن میں نہیں آتا تھا۔ اس کی روشنی میں ہم تمام کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اسلام کا جو روحانی نظام ہے وہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، تم جلوت میں ہو خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو اجالے میں ہو، برسر بازار ہو اپنے گھر کے اندر ہو، کہیں بھی تم ہو، وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جذبہ جب کسی کے اندر ہو اور اس کے دل میں یہ سما جائے، اس کی روح کیسی ہوگی، اس کا اندرون کیسا ہوگا، وہ اپنے رب کے راستے میں کس انداز سے آگے بڑھے گا۔ دوستو، یہ وہ غیر معمولی چیز ہے جس کو اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کے اندر پیدا ہو۔ اسلام نے اس کے علاوہ جو اپنا روحانی نظام پیش کیا ہے اس میں کچھ چیزیں بندے پر اس لیے فرض کی ہیں تاکہ اس کا اندرون چینج اور بدلے، جیسے عبادات۔ نماز انسان کا اندرون چینج کرنے والی چیز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز مادہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کی محبت، اس کا استحضار، یہ سب ہوتا ہے۔ ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد نماز بندے کے اندر پیدا کرتی، اور بندہ نماز کے ذریعے اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ واسجد واقترب، بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، یناجی ربہ، بندہ اس نماز کے ذریعے اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ یہ نماز 5 وقت مومن پر فرض ہے۔ جب بندے مسلم نماز پڑھتا ہے تو اس کی روح کو بالادگی حاصل ہوتی ہے، اس کا اندرون مضبوط ہوتا ہے۔ روزہ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے۔ اور روزے میں روزہ بندہ اپنے رب کے لیے رکھتا ہے، ایک قطرہ پانی نیچے نہیں جاتا، اس کا ایک دانہ اناج نیچے نہیں اتارتا۔ اللہ تعالیٰ کی روکی ہوئی چیزیں ہیں جو اس سے باز رہتا ہے وہ۔ یہ غیر معمولی تقویٰ اور اخلاص ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اخلاص یہ کہ یہ کام، یہ ادا صرف ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کی واہ واہی کے لیے نہیں، کوئی دھوس جمانے کے لیے، کوئی روب جمانے کے لیے نہیں، اللہ رب العزت کے لیے۔ یہ اندرون کی تبدیلی، میں اللہ کے راستے میں چلتا رہوں گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے مومنین سے صدقہ لیجئے ان کا، اور اس کے ذریعے ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے۔ غیر معمولی بات ہے یہ تزکیہ، زکوٰۃ کے ذریعے تزکیہ،
بندے کے اندرون اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کی روح صاف ہوتی ہے، اس کا نفس کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یہ جو نظام اسلام نے بنایا ہے غیر معمولی۔ اسی طریقے سے حج میں انسان کا یہ احساس کہ اللہ رب العزت کا مرکز توحید خانہ کعبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس لیے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، غیر معمولی احساس کے ساتھ بندہ حج کرتا ہے، اندرون اس کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسلام نے یہ نظم قائم کیا ہے کہ کم سے کم حج بھی انسان کے اندر اس کے روح کو بالدگی بخشے، اس کے اندرون کو تبدیل کرے، تاکہ وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کے قابل ہو سکے۔ دوستو اور ساتھیو، سب سے آخری چیز جو میں اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں وہ انفاق ہے۔ پوری دنیا میں اصل چیز مال ہے، اصل چیز اسباب ہیں۔ آدمی مال کی محبت اس کو اپنے گرفت میں لے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اگر ایک وادی سونا مل جائے تو دوسرے وادی سونا کے چکر میں رہتا ہے، اور انسان کی ہوس اور اس کی خواہش کو کوئی چیز نہیں مٹا سکتی سوائے مٹی کے الا التراب، یعنی قبر کی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غیر معمولی چیز، انسان مال و اسباب کا دیوانہ رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ انفاق کے ذریعے تمہارا اندرون تبدیل ہوگا۔ غربا ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیمائیں ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، مستحقین ہیں، ان پر خرچ کرنا ہے تم کو۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے اندر کو تبدیل کرتی ہیں، اس کو تیار کرتی ہیں بڑے کام کے لیے۔ اسلام کا یہ جو روحانی نظام ہے یہ اتنا سسٹمیٹک ہے، اتنا فطری ہے کہ بندے مومن اگر اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو تبدیل کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنی تربیت کرے، تو اس کا غیر معمولی اثر اس کی زندگی میں پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس جانب غور فکر کرنے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے اور اس انداز سے تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ رب العزت کی امانت ہے، اللہ کے راستے میں اس کو لگانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔